یہ فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ اب یہ بتائیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے القابات مولا، مشکل کشا، شیر خدا، ان کی وجہ کیا ہیں؟ مطلب کس وجہ سے یہ ان کو یہ کہا جاتا ہے؟ کہہ رہے دلائل سے بات کریں آپ۔ مشکل کشا کے معنی کیا ہے؟ اچھا، مددگار کے معنی کیا ہے؟ مدد کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے یہاں میں نے دیکھا تھا لکھا ہوتا ہے پولیس مددگار، فون نمبر 15 15 پولیس مددگار 15۔ تھانے والوں کو بولو نا، یہ کیوں لکھتے ہیں پولیس مددگار؟ مددگار تو بے شک اللہ ہے، تو اللہ کی عطا سے دوسرا مدد کر سکتا ہے یا نہیں، ہے نا؟ بات یہ ہے، تو مدد کر سکتا ہے، تو یہ مشکل کشا ہے، یعنی کہ مشکل کشا مانے مشکل دور کرنے والا۔ تو ان کا ایک لقب یہ مشہور ہے، اور عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ بولتے ہیں، اچھا آپ کا پڑوسی یا آپ کا رشتہ دار غریب ہو، کھانے کے بھی مسئلے ہوں، اور آپ نے بہت سارا راشن ڈلوا دیا، کپڑے سلوا دیے بچوں کے، کچھ رقم بھی دے دی، تو یہ آپ کو بولے گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ فاقوں پر نوبت آ گئی تھی تو آپ نے مشکل آسان کی، ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کہلائے ان کے حق میں؟ مشکل کشا۔ آپ واقعی آپ ان کا مشکل کشا ہوئے، کشا مانے کھولنے والا، مشکل کشا نے مشکل کھولنے والا، مشکل کو دور کرنے والا، مشکل کو حل کرنے والا۔ اس میں کوئی اتنا مطلب لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے، خواہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ واقعی بولتا ہوں، شیطان کا وسوسہ ہے، ورنہ ہم سب ایک دوسرے کے حق میں مشکل کشا ہیں یوں دیکھا جائے تو، مگر مولا علی مشکل کشا، ان کی شان، ہم سب کی شان ہی کیا ہے؟ ہم بے شانوں کی ساری جو بھی کچھ ہے ایک پلڑے میں ہو، اور مولا مشکل کشا کی ایک نیکی ایک پلڑے میں ہو، تو مولا مشکل کشا کی نیکی ہی وزندار ہے۔ یعنی کل کو یہ نہ سمجھے کہ یوں ہی اپنے آپ کو مشکل کشا یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ میں نے مشکل کشا کے معنی بتا کر یہ کہا کہ ہم سب ایک دوسرے کے مشکل کشا بعض صورتوں میں ہوتے ہیں، اور اگر میں کسی کا مسئلہ حل کر دوں، اس کا ٹینشن دور ہو گیا، وسوسہ دور ہو گیا، تو میں نے اس کی مشکل حل کی نا۔ تو آپ نے مطلب کسی غریب کی مدد کی، اس کی مشکل حل کی نا، یہ مشکل کشائی ہوئی۔ تو اس لیے نو ٹینشن، آپ گھبرائے نہیں، اللہ کی عطا سے مطلب یہ کہ یہ سب ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ مدد کے بغیر تو کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ عقلی دلیل بولتے ہیں کہ یہ عقلی دلیل ہے، تو بھائی جس میں عقل ہوگی اسی کو تو عقلی دلیل دی جائے گی۔ ہم کو گدھوں اور کتوں کو اگر دلیل دیں گے تو اس کی سمجھ میں کبھی بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ عقلی دلیل عقل والوں کو سمجھ میں آئے گی۔ جو انسان ہوگا، اعلی انسان ہوگا، اس کی عقل میں آ جائے گی، نو پرابلم۔ ہمیں کوئی وسوسہ نہیں ہے، الحمدللہ کہ اللہ کا کرم ہے۔ بالکل تحدیث نعمت کے لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان معنوں کا عقل سلیم دی ہے کہ اہل سنت کے جتنے بھی عقائد ہیں اس پر آنکھیں بند ہیں، ہمیں سمجھ میں آ گئے، الحمدللہ۔ آپ بھی آنکھیں بند کر لیں، آپ کے بھی سمجھ میں آ جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول مشہور ہے کہ قضیۃ لا ابا الحسن لہا، یعنی جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشکل ترین، حالانکہ آپ امت کے ذہین ترین افراد میں سے ایک ہیں، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا کرتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے، اور یہ جملہ آپ کے حوالے سے مشہور ہوا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن یعنی علی نہیں ہے، یعنی حل کرنا، جو مشکل آئی ہوئی ہے اس کو دور کرنا۔ تو یہ حل المشکلات ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ جس طرح کی کوئی مشکل آئے، چاہے وہ شرعی آئے، چاہے وہ دینی آئے، چاہے وہ دنیاوی آئے، تو اس کو حل کرنے کے لیے مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات موجود ہے۔ مثبت سوچ ہو جائے گی، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ شیر خدا، یہ تو حدیث پاک میں نا،
اسد اللہ کہا گیا نا حدیث پاک میں حضرت علی کو, تو اسد مانے شیر, اس کا اردو ترجمہ شیر خدا ہو گیا. میں کیا مطلب مسئلہ ہے اس میں؟ بھائی یہ مسئلہ ہے کہ آپ نے جیسے بتایا نا حدیث میں آ گیا, تو اسے میرا خیال ہے شاید ایک تعداد ہوگی. جب آپ نے کہہ دیا نا کہ حدیث میں آ گیا, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ فرما دیا, ان کے تعلق سے یہ ہو گیا, بعض صحابہ نے یہ کیا, یا اس کے یہ کوئی مطلب یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ فلاں نے نہیں کیا تو یہ ہونا درست نہیں ہے, یہ باتوں سے شاید کئیوں کی کنفیوژن دور ہوتی ہوگی. اچھا 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 یار ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ سادے لفظوں میں پتہ چل جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کی پریشانی دور ہو جاتی ہوگی, مشکل کشائی ہو جاتی ہوگی ان کی بھی. اصل وہ شیر کو پھر سوچتے ہوں نا, شیر کی تو یہ ٹانگیں اور یہ نہیں, یہاں مراد یہ بہت شیر نہیں ہے چار ٹانگوں والا. شیر بہادری کے لیے, یعنی کہ شیر کہنا جو بہادری سے عبارت ہے. ارے بھائی فلاں واہ شیر دل ہے, اور شیر ہے شیر بولتے ہی نا, محاورہ ہے عام طور پہ لوگ بولتے ہیں بہادر کو شیر بولتے ہیں. تو شیر کے معنی بہادر ہے. اور میرے آقا میرے مولا علی رضی اللہ عنہ بھی اگر شیر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی شیر نہیں ہے. یہ اتنے بڑے شیر ہیں بہادر کہ اپنے بازوؤں پر اللہ کی عطا سے انہوں نے وہ خیبر کا دروازہ, قلعہ خیبر کا دروازہ یوں اٹھا کے اکھاڑ لیا کہ جس کو کئی لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے تھے, اپنے بازوؤں پر اٹھا لیا. سمجھے, خیبر کا دروازہ. تو یہ کیا ہے؟ شیر نہیں ہے تو کیا ہے؟ شیر کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. کہ یہ مطلب غلام مصطفیٰ ہیں, اور مصطفیٰ کا غلام شیر ہوتا ہے. شیر کا خطرہ کیا, شیر خود کانپ اٹھا سامنے جب نبی کا غلام آ گیا. یہ تو اللہ کے وہ شیر ہے کہ دنیا کے سارے شیر ان کے نام سے تھر تھر کانپے. یا علی نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے تعلق سے ایک روایت ہے. جب امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم میں ایک غزوے میں کفار بد اتوار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے, تو غیب سے یہ آواز آئی, لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح, لا سیف الا ذو الفقار ولا فتح الا علی. یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے. علی مشکل کشا سایہ کنا سر پر میرے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کرامات شیر خدا پیج نمبر 34 سے روایت آپ کو سنائی میں نے.